لیکن وہ ہاسپٹلائز ہوا اور اس کو جو ہے کراچی میں بتایا گیا کہ وہاں پر موجود تھا. وہ انڈیا کی طرف سے بہت سارے پروگرامز ہوئے، پاکستان کے سوشل میڈیا پر بھی پروگرامز بھی ہوئے، لوگ اس کے اوپر بات بھی کرتے رہے. لیکن ہم اس وقت اس ٹاپک پر جہاں پر پہنچے ہیں وہاں پر کچھ ایسی باتیں سامنے آئی ہیں کہ جو بہت حیران کن ہے داؤد ابراہیم کے حوالے سے. کبھی پاکستان نے مانا تو نہیں یہ داؤد ابراہیم ہے. حافظ سعید تو چلو پاکستانی سٹیزن ہے. نہیں، یہی چیز ہے کہ پاکستان نے اس کو مانا نہیں. تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہاسپٹل میں جو آدمی زہر کھا کے پڑا ہے کون ہے؟ نومبر کے مہینے میں داؤد ابراہیم کے حوالے سے ایک بڑا واقعہ سامنے آیا جس کے اوپر کوئی ایس سچ اتنی زیادہ ڈسکشن نہیں ہوئی. وہ کیا واقعہ تھا؟ اور ایک فون کال بھی ٹریس ہوئی ہے جس میں داؤد ابراہیم کسی سے بات کر رہا ہے. یا کہ تھنگز ہیو مووڈ آن. اب چیزیں تھوڑی بہتر ہو گئی ہیں. حافظ سعید لوگوں کو سزائیں ہو گئی ہیں. یہ لوگ جو ہیں پتہ نہیں ادھر ہیں ہی نہیں ہیں. لیکن سٹل پاکستان نے نہ کبھی کہا ہے نہ کبھی کہا نہیں ہے. ادروائز اگر انڈیا کے جواب دینے شروع کر جائیں تو پھر تو روز ہی وہ ایک الیگیشن لگا دیں گے اور روز یہ جواب ہی دیتے رہیں گے. تو دیکھیے آپ خود سوچئے، جب میں نے یہ ٹویٹ پڑھی تو میں تو چکرا سی گئی. میرا تو سر ہی چکرا گیا کہ یہ انوار الحق کاکڑ صاحب یعنی کہ وزیر اعظم صاحب نے یہ ٹویٹ کی ہے کہ داؤد ابراہیم نہیں ہے. تو آپ کہتے ہیں اس کو بار بار مارا گیا. ممکن ہے یہی بات بھی درست ہے چونکہ یہ ایک دفعہ بھی پاکستان کی طرف سے، اب جب پاکستان یہ تسلیم ہی نہیں کرتا کہ داؤد ابراہیم ہمارے پاس ہے تو یہ کیسے تسلیم کرے گا کہ اس کو مار دیا گیا؟ اور یہ کم. نمسکار دوستو، آپ نے خبروں میں سنا ہی ہوگا کہ داؤد ابراہیم کو زہر دے دیا گیا تھا، پر پاکستان نے اس کو ماننے سے ڈینائی کر دیا ہے. اس کے پیچھے وجہ بھی ہے. اگر پاکستان یہ بتا دے گا کہ داؤد ابراہیم ہمارے یہاں پر ہے تو پاکستان کا جو جھوٹ ہے وہ پکڑا جائے گا، کیونکہ پاکستان نے بولا ہے کہ داؤد ابراہیم ہمارے یہاں پر نہیں ہے. تو آپ دیکھیں پاکستانیوں نے کیا بولا اس پر. لیکن وہ ہاسپٹلائز ہوا اور اس کو جو ہے کراچی میں بتایا گیا کہ وہاں پر موجود تھا. وہ انڈیا کی طرف سے بہت سارے پروگرامز ہوئے، پاکستان کے سوشل میڈیا پر بھی پروگرامز بھی ہوئے، لوگ اس کے اوپر بات بھی کرتے رہے. لیکن ہم اس وقت اس ٹاپک پر جہاں پر پہنچے ہیں وہاں پر کچھ ایسی باتیں سامنے آئی ہیں کہ جو بہت حیران کن ہے داؤد ابراہیم کے حوالے سے. ایک تو جب میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ نومبر کے مہینے میں داؤد ابراہیم کے حوالے سے ایک بڑا واقعہ سامنے آیا جس کے اوپر کوئی ایس سچ اتنی زیادہ ڈسکشن نہیں ہوئی. وہ کیا واقعہ تھا؟ اور ایک فون کال بھی ٹریس ہوئی ہے جس میں داؤد ابراہیم کسی سے بات کر رہا ہے. لیکن اس سے پہلے جیسا میں نے آپ کو یہ کہا کہ کیا وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب نے داؤد ابراہیم کے حوالے سے ٹویٹ کیا ہے؟ تو دیکھیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ خبر یہ چلتی رہی جس میں یہ کہا گیا کہ جو انوار الحق کاکڑ صاحب ہیں انہوں نے جو ٹویٹ کیا اس میں انہوں نے کہا دا مسیح آف ہیومینٹی ڈیئر ٹو ایوری پاکستانی ہارٹ our beloved his excellency داؤد ابراہیم passed away due to poison by unknown. اور پھر انہوں نے جو ہے ہاسپٹل کے متعلق کہا کہ وہ جو داؤد ابراہیم ہے وہ ہاسپٹل میں تھا اور may اللہ grant him the highest position in جنت، اور ساتھ میں جو انہوں نے انا للہ بھی پڑھ دیا. تو دیکھیے آپ خود سوچئے، جب میں نے یہ ٹویٹ پڑھی تو میں تو چکرا سی گئی. میرا تو سر ہی چکرا گیا کہ یہ انوار الحق کاکڑ صاحب یعنی کہ وزیر اعظم صاحب نے یہ ٹویٹ کی ہے کہ the Messiah of humanity and Almighty grant him that and this and وغیرہ وغیرہ. تو کچھ باتیں تو سچی سچی سی کچھ لگی کہ ویری ڈیئر ٹو پاکستانی ہارٹس، اور لوگ جو ہیں اس کو بڑے کچھ پوچھتے بھی ہیں، ویسے بھی لوگ ہیں پاکستان کے اندر. لیکن پھر جب غور کیا تو پتہ یہ چلا کہ یہ ان کا اکاؤنٹ نہیں ہے، یہ پیروڈی اکاؤنٹ ہے. تو بڑی زبردست پیروڈی کی ہے. ویسے تو پیروڈی کرنے والے نے بہت مزے کی ٹویٹ کی ہے، یہ دلچسپ ٹویٹ ہے، لیکن ایک مطلب کہ غول گپاڑا مچ گیا اور لوگ کہنے لگ پڑے کہ ہیں پاکستان کے وزیر اعظم نے داؤد ابراہیم پر ٹویٹ کیا اور اس کو متعلق یہ کچھ کہا ہے. تو اس کے بعد بات چیت شروع ہو گئی. لیکن آپ اس کو اس طریقے سے جان لیجئے کہ فیکٹ چیک بھی آ چکا ہے اور ویسے بھی وہ جو اکاؤنٹ ہے وہ پیروڈی اکاؤنٹ ہے. بہت تھوڑا سا فرق ہے ان کے نام میں اور اس نام میں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ ایکس پر یعنی ٹویٹر پر جو اس طرح کی چیزیں چلتی ہیں. تو ایک تو چلے، ویسے تو کاکڑ صاحب نے اس طرح کی کئی ایک باتیں کی ہیں کہ جس پہ یہ امید کی جا سکتی ہے کہ ٹھیک ہے ایسی کوئی ٹویٹ آ جائے ان کی، کوئی پتہ نہیں آئندہ آنے والے دنوں میں وہ مسیحا قرار دے دیں داؤد ابراہیم کو. یہ کوئی بعید نہیں ہے. جیسی جیسی باتیں وہ انہوں نے کہا 300 جنگیں کریں گے وغیرہ وغیرہ، اور ہم کریں گے، ہم انتظار کر رہے ہیں، ٹائم ہم سلیکٹ کریں گے کون سی جنگ ہم نے کرنی ہے انڈیا کے ساتھ وغیرہ. تو اس طرح کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن انہوں نے یہ ٹویٹ نہیں کیا. اچھا اب یہ تو ہو گیا کلیئر کہ انہوں نے یہ ٹویٹ نہیں کیا. لیکن اب میں آپ کو یہ پہلے بتاؤں گی، اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ داؤد ابراہیم نے کس کو سپاری دی تھی کس کو مارنے کے لیے، یہ چیز کیا سامنے ہے. ایک اور فون کال ٹریس ہوئی ہے اور اس فون کال میں جو ہے وہ داؤد ابراہیم صاحب جو ہیں، جس طرح کہ اس میں صاحب انہوں نے ٹویٹ میں لکھا ہے تو ویسے ہی ہم بھی بول دیتے ہیں. تو جناب وہ جو ہے داؤد ابراہیم وہ کسی سے بات کر رہا ہے اور مجھے ویسے بڑی ہنسی آئی یہ کال سن کے. اب ایگزیکٹلی مجھے اس کی اتھینٹسٹی کا نہیں پتا، لیکن انڈین میڈیا پہ بھی یہ
جو کال ہے یہ ٹریس کی گئی، یہ کہہ کر یہ چلائی گئی کہ بھئی یہ ٹریس ہوئی ہے، جس میں داؤد ابراہیم کسی سے بات کر رہا ہے. ذرا سنیے کہ بات چیت کیا ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد ذرا بات کرتے ہیں کہ کیا یہ کبھی پاکستان نے مانا تو نہیں یہ داؤد ابراہیم ہے. حافظ سعید تو چلو پاکستانی سٹیزن ہے. نہیں، یہی چیز ہے کہ پاکستان نے اس کو مانا نہیں. تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہاسپٹل میں جو آدمی زہر کھا کے پڑا ہے کون ہے؟ یہ اگر تو انڈین پاکستان، میڈیا کہہ رہا ہے نا، انڈین ہاں میڈیا کہہ تو رہا اس میں پاکستانی میڈیا کہاں ہے؟ اگر میں صحافی ہوتا تو ظاہر ہے میرا پہلا ٹاسک یہ ہوتا کہ میں اس ہاسپٹل میں جاتا، اپنے ذرائع سے کسی نہ کسی طریقے سے میں اس آدمی کا جو ہے وہ پتہ کرتا کہ یہ آدمی کون ہے، کیا یہ داؤد ابراہیم ہے یا نہیں. تو اخبارات تو پاکستان میں بھی ہیں، اس کی میں پکچر بناتا اور اس کو میں اخبار کو دیتا کہ بھائی یہ آدمی یہ ہے. اب ان چیزوں پہ جب پاکستانی میڈیا میوٹ ہو جاتا ہے، ایجنسیز خاموش ہو جاتی ہیں، حکمران طبقات کی طرف سے کوئی تردید نہیں آتی، تو پھر اس کا کیا مطلب لیا جائے کہ یہ داؤد ابراہیم نہیں ہے؟ تو آپ کہتے ہیں اس کو بار بار مارا گیا، ممکن ہے یہی بات بھی درست ہے، چونکہ یہ ایک دفعہ بھی پاکستان کی طرف سے، اب جب پاکستان یہ تسلیم ہی نہیں کرتا کہ داؤد ابراہیم ہمارے پاس ہے، تو یہ کیسے تسلیم کرے گا کہ اس کو مار دیا گیا؟ اور یہ کم از کم سیم سٹینڈ رہا ہے پاکستان کا یہ حافظ وغیرہ کے کیسز میں بھی بہت حد تک، کہ یہ نہیں کہ وہ یہاں نہیں ہیں، بلکہ ان کو یہ کہ جی وہ انوالو نہیں ہیں، جی وہ بڑے نیک لوگ ہیں، ان کے ہم نے مانیٹر کر رہے ہیں، وہ کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے. اب یہ بھی ایک دوسرا ایک پزل ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کیوں جس طرح کے انٹرنیشنل سطح پہ وہ کیوں سمجھتا ہے کہ امریکہ جو ہے یا یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ انڈیا کو دبا کے تو کشمیر لے کے ان کو دے دے گا. اسی طرح وہ سمجھتا ہے کہ ہم اس طرح جو دائیں بائیں سے لوگوں کو یہاں ریفیوج دیتے رہیں گے تو یہ بات چھپ جائے گی. تو یہ کیوں؟ یہ پزل ہے جو کہ جو بھی کر رہا ہے وہ پاکستان کی کوئی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں یا جو بھی طاقتور طبقات ہیں، وہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ گیم جو ہے وہ فیل ہو گئی ہے. اور اب یہ ہے کہ اس کا کاؤنٹر نیریٹو اگر آپ کے پاس ہے تو سامنے لانا پڑتا ہے. صرف اس میں ایک پوائنٹ ہے کہ آئے روز بھارتی میڈیا جو ہے یا جو لوگ ہیں وہ الزام لگاتے رہے اور پاکستانی میڈیا سارا ٹائم انویسٹیگیشن کرتا رہے، اور دین آپ کو پتا ہے کہ ہاؤ دا میڈیا پورٹریز دا اسٹوری ان انڈیا اینڈ پاکستان. مطلب پاکستان میں کوئی میڈیا سارا ٹائم اسٹوری کوئی اپنی انویسٹیگیٹو رپورٹنگ تو نہیں کرتے، بہت ساری چیزیں اسٹیٹ پلے کر رہی ہوتی ہے. سملرلی ان انڈیا بہت ساری چیزیں اسٹیٹ پلے کر رہی ہے. سو اب اگر انڈین اسٹیٹ یہ چاہتی ہے کہ پاکستان کو مصروف کر دو تو پھر ٹھیک ہے جی، اپنے 50 بندوں یا 100 بندے کے ہاتھ سے ان ٹویٹر پہ فیڈ جاری کر دو، دین وہ انڈین میڈیا پہ آ جائے گی اینڈ دین پاکستان میڈیا انویسٹیگیشن پہ لگ جائے. ڈو یو تھنک دس از اے رائٹ ماڈل ٹو اڈاپٹ، یا کہ تھنگس ہیو مووڈ آن، اب چیزیں تھوڑی بہتر ہو گئی ہیں، اب سعید لوگوں کو سزائیں ہو گئی ہیں، یہ لوگ جو ہیں پتہ نہیں ادھر ہے ہی نہیں ہے، لیکن اسٹل پاکستان نے نہ کبھی کہا ہے نہ کبھی کہا نہیں ہے. ادروائز اگر انڈیا کے جواب دینے شروع کر جائیں تو پھر تو روز ہی وہ ایک الیگیشن لگا دیں گے اور روز یہ جواب ہی دیتے رہیں گے. اس بات کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ دیکھیں جو دشمنی، نفرت اور شک کی فضا ہے انڈیا پاکستان کے درمیان، اس کو اگر ختم کرنا ہے تو ان چیزوں کا جو ہے وہ آپ کو بہرحال جواب دینا پڑے گا. اس میں آپ تبھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے جس دن اس طرح کا کوئی الزام آئے انڈیا کی طرف سے اور پاکستان واضح طور پہ اعلان کرے کہ جی ہمارا ہاسپٹل کھلا ہے، از اوپن فار پبلک، اور ہم انڈیا سمیت انٹرنیشنل میڈیا کو انوائٹ کرتے ہیں کہ جا کے دیکھیں اس بیڈ پہ کون لیٹا ہے، تو پھر آپ بات کریں. اب آگے جو ہے ہم خاموش ہیں جی، ہم بڑے بیزی ہیں تو انڈیا خالی پڑا ہوا ہے، بالکل بیکار بیٹھے ہیں تو روز ہم پہ الزام لگا دیتے ہیں، اس طرح تو بات نہیں ہے. یہ ون آف دی ریئر قسم کے کیسز ہیں، اور یہ داؤد والا کیس ون آف دا ریئر کیس ہے.